بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اپنی ضد پر ڈٹا رہتا ہے اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں اور دل عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حرام کھا کر عبادت کرنا ایسے ہے جیسے ریت پر محل بنانا یا مٹی میں عمارت کھڑی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں، صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نیک لوگوں کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنا بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں سے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ فرمانے حضرت علی ہے، لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ حضرت علی کا سنہرا قول ہے، اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ سواری بھی تیز کر رکھ لیں۔ حضرت علی نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت دو لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کر فرار ہونا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا کریں مال غنیمت کے لیے۔ میں دونوں کام نہیں کرتا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے، اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، چلنے کا سامان کرو کیونکہ تمہیں تیزی لے جایا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی ہے، وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کی لالچ میں قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا سستا کر دو کہ ہر کوئی اسے پانے کی چاہت کرے۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو جدوجہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کس انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے کہ جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا،
مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے، میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1، خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں غریبی داخل نہیں ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بدلہ لینے والے سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والے سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کے دل آزاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حیا اور کم بولنا ایمان کی شاہیں ہیں اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ جو ہے ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پہ
جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے پورا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔